تمہارے دل مان رہے ہیں لیکن تم انکار کر رہے ہو زبان سے، کیونکہ تمہیں دنیا عزیز ہے۔ یہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ آگے بڑھو اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس نماز کی ادائیگی سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب خوف خدا پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرو، مال کی محبت یہ رکاوٹ بنتی ہے حق کی قبول کرنے میں، یہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ مزید فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اجتماعی نماز کا نظام ان کے ہاں سے ختم ہو گیا تھا، رکوع انہوں نے ختم کر دیا تھا، اس کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بنی اسرائیل کے علماء کو بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے۔ تم بڑا پرچار کرتے ہو، لوگوں نیکی کرو، حق قبول کرو، تو اب اتنا بڑا حق تمہارے پاس آ چکا، تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اتنا بڑا حق تمہارے سامنے آیا، خود قبول نہیں کر رہے۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں، لیکن تم قبول نہیں کر رہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت بڑی اہم ہے دین کی دعوت کے مرحلے کے اعتبار سے بھی۔ جو شخص بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا عمل بھی درست ہو۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور خود انسان بے عملی کا شکار ہو تو دعوت میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، بلکہ قرآن نے تو کہا سورہ الصف آیت نمبر 2 اور 3 میں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے، ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو قول اور فعل کے تضاد سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ صبر اس کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے ہیں، روکو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے، مال و اسباب کی محبت سے، یہی چیز رکاوٹ بن رہی ہے حق کی قبولیت میں، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہ نماز دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے، تو حق قبول کرنا اور باطل سے ہٹ جانا اور نیکی پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نوٹ فرما لیجئے کہ جب ہم سے خطاب شروع ہوگا امت مسلمہ سے، آیت 153 سے یہی دو باتیں وہاں پر بھی آئیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہی حکم بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں دیا جا رہا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تو رکاوٹیں دور ہوں گی اور حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور وہ ہے بڑی دشوار شے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں۔ نماز کا معاملہ ہو یا صبر کا مظاہرہ کرنا ہو، بڑا بھاری عمل ہے، لیکن جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے مطالبات بھاری نہیں ہیں۔ مزید فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، انہیں بات یاد رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جن میں آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، اللہ کی ملاقات جنہیں یاد ہے، اللہ کے حضور حساب کتاب ہونے کا جنہیں یقین ہے، ان کے لیے نماز اور صبر کرنا بھاری نہیں ہے، ان کے لیے عاجزی اختیار کرنا بھاری نہیں ہے، ان کے لیے حق کے راستے میں ڈٹ جانا بھاری نہیں، مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کا بھی یقین عطا فرمائے۔ یہ 5واں رکوع مکمل ہوا اور بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 123 تک 9 رکوع اور 2 آیات مزید 15ویں رکوع کی
ایک طویل خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس خطاب کی ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ یہ امت تھی پہلے امت مسلمہ، اللہ نے اس کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لیے، اور بے شمار نعمتیں دی تھی اللہ نے، وہ نعمتیں جو بعض اعتبارات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی نہیں ملی۔ انہوں نے خالص انسانی سطح پر جد و جہد کی تھی دین کے لیے، اتنی نعمتیں دی گئیں، لیکن ہر مرتبہ نافرمانی، ناشکری، دین سے بغاوت، دین سے دوری، دین سے غداری، تو پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ہمارے لیے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا جامع ترمذی کی حدیث میں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ تو ذکر بنی اسرائیل کا، لیکن جب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا تصویر آج امت مسلمہ کی پیش ہو رہی۔ آج ہم بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، مغلوب ہے دنیا میں، جیسے وہ بنی اسرائیل مغلوب کر دیے گئے تھے۔ اللہ ہمارا حل یہاں تجویز فرما رہے ہیں۔ وہ کیوں مغلوب ہوئے؟ دین کی ذمہ داریوں کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اب ان کا بیان میرے اور آپ کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہی الفاظ جب یہ خطاب مکمل ہوگا بنی اسرائیل کے حوالے سے دوبارہ آ جائیں گے آیت نمبر 122 میں انشاءاللہ تعالی۔ جہان والوں پر فضیلت دی، اللہ نے بہت کچھ اس قوم کو عطا کیا، تورات، زبور، انجیل، انہی کو عطا کی گئی۔ اسی طرح 4000 انبیاء انہی کے درمیان آئے، 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ ان کے درمیان جاری رہا۔ یہ جب امت بنے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ان کے رسول تھے، ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب طالوت کی بادشاہت ان کو دی گئی، عظیم بادشاہت، پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ان کو دی گئی۔ اتنی نعمتیں اللہ کی، اور مزید نعمتوں کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب اللہ کے دین سے بغاوت کی تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ آیت 61 میں کہ ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی۔ کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، اور اگلی آیت کے الفاظ بھی تقریباً تمام کے تمام 2-3 الفاظ کی ترتیب کے علاوہ ریپیٹ ہوں گے جب یہ خطاب مکمل ہوگا آیت نمبر 123 پر انشاءاللہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا۔ پہلی بات۔ نمبر 2، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ نمبر 4، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تمام چور دروازے جو انسان بچنے کے لیے، فرار کے لیے اختیار کرتا ہے دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے، ان سب پہ اللہ نے تالے لگا دی، چور دروازوں کو بند کر دیا۔ امت جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو لوگ تمناؤں کو اور امیدوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہی ان کا بھی رویہ تھا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 18 میں الفاظ ہیں، یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے شہیدوں کی طرح ہیں، اللہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے گا۔ یا ان تمام چور دروازوں پر پابندی لگا دی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اس دن، کوئی کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور کسی کی مدد نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک